وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ نساء کی آیت نمبر 5 سے 10 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ سورہ نساء ہماری گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، سماجی زندگی یہ کیسے بہتر ہو، اس کے کیا اصول ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تفصیل سے یہ باتیں بیان فرمائی۔ گزشتہ درس میں جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں رشتہ داری جوڑنے کے تعلق سے، یتیم بچیوں کے تعلق سے، مہر کے تعلق سے گفتگو ان آیات میں ہو چکی ہے۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے وقوفوں کو، یعنی جن کو مال کے استعمال کی ابھی صحیح سمجھ نہ ہو، ان کو اپنا مال نہ دو۔ یہ بھی یتیموں کے تعلق سے آیت ہے، یعنی اگر یتیم بچے پرورش میں ہیں یا یتیم بھائی ہیں اور کوئی رشتہ دار ہیں، اب وراثت آپ نے فوراً تقسیم کر دیا، لیکن ابھی وہ بچہ چھوٹا ہے، ایک بھائی چھوٹا ہے، تو جب تک وہ چھوٹا ہے اس کو سمجھ نہیں، مال کی اہمیت نہیں اس کے نزدیک، تب تک مال اس کے حوالے نہ کرو، ورنہ وہ سب ختم کر دے گا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس کو اللہ نے تمہارے باقی رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک بات تو فرمائی کہ بے وقوفوں کو، یعنی مراد یہ ہے کہ یتیم بچے اگر چھوٹے ہوں، جن کو بے وقوف سے مراد ویسا بے وقوف نہیں، مطلب جس کو مال کے استعمال کے بھی سمجھ نہ ہو، ان کو اپنا مال نہ دو۔ حالانکہ بات ہے ان کو ان کا مال نہ دو، جو ان کا مال تمہارے پاس ہے وہ مال ان کے حوالے نہ کرو جب تک سمجھ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن فرمایا گیا ان کے مال کے بجائے جو لفظ استعمال کیا، اموالکم، اپنا مال نہ دو۔ یعنی اگر کسی یتیم کا مال ہمارے پاس رکھا ہے حفاظت کے طور پر، تو ہم اس کی اسی طرح حفاظت کریں جس طرح ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا مال ہے چاہے جیسے استعمال کر دیا، اس کے اوپر کوئی خیال نہیں کیا۔ ہمیں اپنا سامان اگر کوئی لانا ہوتا یا اپنے لیے کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے کوئی ضرورت ہوتی تو ہم 10 جگہ جا کر پوچھتے، جہاں سستا پڑتا وہاں سے خریدتے۔
لیکن یتیم کے لیے کوئی چیز خریدنی تھی، اس کے مال سے خریدنی تھی، بس ایک جگہ گئے خرید کے لے آئے چپ چاپ، کوئی تحقیق نہیں کی کہ ہم نے مہنگا خریدا سستا خریدا، کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ فرمایا اس کو اپنے مال کی طرح استعمال کرواؤ، جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ پھر مال کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ مال کی اہمیت یہ ہے کہ الذی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس کو تمہارے دنیا میں باقی رہنے کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن پاک میں دو باتوں کو، دو چیزوں کو انسانوں کے قائم رہنے کا، انسانوں کے باقی رہنے کا ذریعہ اور سبب بتایا گیا ہے۔ دو میں سے ایک، اس کی عظمت ہم سب کے دلوں میں ہے، خانہ کعبہ، اس کے بارے میں فرمایا کہ خانہ کعبہ کو ہم نے تمہارے لیے باقی رہنے کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ دوسرا مال کے بارے میں فرمایا کہ مال کو ہم نے تمہارے لیے باقی رہنے کا ذریعہ اور سبب۔ اس سلسلے میں اعتدال بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے، یا تو بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے یا تصریف ہوتی ہے، یعنی ایک راہ پر رہنا مشکل ہوتا ہے۔ مال کی اہمیت یا تو اتنی زیادہ دل کے اندر پیدا ہو گئی کہ اب حلال اور حرام سب کچھ پیچھے چلا گیا، بس کسی طرح سے مال آنا چاہیے، مال میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مال کی محبت، مال کی اہمیت، مال کی قدر و منزلت اگر اتنی زیادہ دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہ رہے، تب اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کو جس مقام پر رکھنا چاہیے وہاں نہیں رکھا۔ بعض لوگ معلوم ہوا نیکی کے راستے پر چلنے لگے، کچھ دین کا شعور پیدا ہو، انہوں نے سوچا یہ دنیا ہی لات مارو اس کو، مال وال کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، انہی سے تعلق پیدا کرو۔ اب نہ اپنے کاروبار میں صحیح سے دل لگا رہے ہیں، نہ اپنے کاموں میں دل لگا رہے ہیں، نہ مال کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں، یا جو مال ہے اس کی حفاظت کی، اس میں اضافے کی کوئی کوشش ہے، اس کو سب کو دنیا سمجھ کے بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں خانہ کعبہ سے کو باقی رکھنے کا سبب، یعنی سب سے زیادہ خانہ کعبہ سے متعلق جو عبادت ہے وہ نماز ہے ساری دنیا کے مسلمانوں پر، یعنی نمازوں سے تعلق، مسجد سے تعلق، اس سے انسان مسلمان باقی رہیں گے دنیا میں۔ دوسرے مال، اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب مال ہاتھ میں نہیں ہوتا تو پھر انسان پریشان بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے دین تک سے سودا کر لیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سی روایات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں کہ ہمیں اپنے مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اس کو بڑھانے کی بھی فکر کرنی چاہیے، یعنی مال کو صرف رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر مال ہے تو یہ سوچے کہ مال میں اضافہ کیسے ہو جائے۔ اور یہ ایسی چیز نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ اگر ہم اس میں لگیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ مسلمان کا بنیادی بات یاد رکھیے، مسلمان کا ہر کام عبادت ہے اگر وہ صحیح نیت سے کیا جائے۔ ہر کام عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے اگر وہ صحیح نیت سے پڑھی جائے۔ اگر یہاں بھی گڑبڑی ہو گئی تو پھر نماز بھی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ بڑے نیک سمجھنے لگے، اچھا سمجھنے لگے، اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود نہیں ہے تو پھر نماز بھی عبادت نہیں۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے صحیح نیت کے ساتھ اپنے لیے خالص کوئی کام کیا جائے، انسان دکان کھول رہا ہے، بازار جا رہا ہے، مال کمانے جا رہا ہے، اگر اس میں صحیح نیت کر لے انسان کہ میرے اوپر جو حقوق ہیں وہ ادا کریں گے، ہمیں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوئی مصیبت زدہ آ جائے گا ہم اس کی مدد کر سکیں گے، مال ہوگا ہمارے پاس، یہ نیتیں کر لے تو بازار جانا، دکان کھولنا، یہ سب عبادت ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ جائز ہے بلکہ عبادت ہے۔ تو ہر کام ہمارا عبادت بن سکتا ہے اگر ہم اپنی نیت کو درست کر لیں۔ تو اس سلسلے میں اعتدال رکھنا چاہیے اپنے مزاجوں کے اندر۔ فرمایا الذی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے وہ چھوٹے بچوں کو نہ دو تاکہ وہ برباد اور ضائع کر دیں۔ یہ آیت تو اصلاً یتیموں کے تعلق سے ہے، لیکن اس کی روشنی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے بچے بھی
انسان کے خود اپنے بچے اگر چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں، ان کو مال کے بارے میں بھی اتنا شعور نہیں ہے، تو ان کو بھی بہت زیادہ پیسے وغیرہ نہیں دینا چاہیے، ورنہ عادتیں بگڑ جاتی ہیں۔ اور یا جہاں گھر پہ پیسے مال وغیرہ کہیں رکھا ہے تو ان کی پہنچ سے دور ہونا چاہیے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، ابھی چند دن سے پہلے ایک صاحب نے بتایا، گھر میں پیسے رکھے رہتے تھے اور کوئی دھیان نہیں دیا جاتا تھا، بچے کی غلط صحبت ہو گئی تو تقریباً تھوڑے تھوڑے کر کے 8-10 لاکھ روپے اس نے وہاں سے نکال لیا، اور ایک بار 5 لاکھ روپے پورے نکال لیے۔ تب زیادہ کوانٹٹی میں نکلے، تب پتہ چلا کہ اتنے پیسے کہاں چلے گئے، تو پتہ چلا صاحبزادے صاحب ہی ایسا کر رہے تھے۔ کیوں؟ چھوٹا بچہ تھا، اس کو لگ گیا، اور کچھ غلط دوستی لگ گئی، سارے پیسے۔ تو بچوں کے سامنے ایسی چیزیں نہیں آنی چاہیے جس سے ان کی زندگی برباد ہو جائے، ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ مال کتنی محنت سے آتا ہے۔ فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور مال میں سے، انہی کے مال میں سے، یتیم بچے پرورش میں ہیں تو اب ان کا جو مال ہمارے پاس رکھا ہے اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور ان کو پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کہو، یعنی اگر وہ مانگے، 13-14 سال کا ہو گیا بچہ، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مال جو ہمارے حصے کا ہمیں دو، تو اس سے کہا جائے کہ اچھی بات کہہ دی جائے، بڑے ہو جاؤ، بالغ ہو جاؤ، ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، حفاظت سے رکھا ہے، تو اس سے بھلی بات کو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے اندر بھلائی سمجھو، یہ سمجھو کہ اب ان کو مال کے استعمال کا شعور پیدا ہو گیا ہے، تو مال ان کے حوالے کر دو۔ اب یہ مال کب حوالے کیا جائے گا؟ یعنی یتیموں کا مال ہمارے پاس رکھا ہے، یا ہمارا یتیم بھائی تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، کچھ بھائی چھوٹے تھے، جب تک چھوٹے وہ یتیم ہیں، اب بڑا ہو گیا، تو اس کے مال کب حوالے کیا جائے؟ تو اگر وہ اس کو شعور پیدا ہو گیا، بالغ ہوتے ساتھ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، تو بالغ ہوتے ساتھ شعور پیدا ہو جائے، مال کی سمجھ پیدا ہو جائے، تو اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیا جائے، یہ لو تمہارا حصہ، اب تم اپنے اعتبار سے استعمال کرو۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد بھی شعور پیدا نہیں ہوا، مال کے بہت سے ہوتے ہیں، ایسے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن اتنے سیدھے سادھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ 1000 روپے دے دی، 10 کے نوٹ تو گن نہیں پائے۔ تو اب اگر مال کے بارے میں اتنا ابھی شعور پیدا نہیں ہوا ہے تو پھر کب دیا جائے گا؟ تو پھر فقہا نے کہا ہے کہ 25 سال کی عمر میں مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا، چاہے مال کے بارے میں شعور پیدا نہ ہو، پھر بھی جس کا مال ہے اس کے حوالے کر دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ بالکل ہی کوئی پاگل اور مجنوں ہو جس کو کچھ نہ پتہ ہو، تو پھر مجنوں تو بچے کے حکم میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اتنا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ شعور نہیں اس کو مال کے بارے میں، مال کی اہمیت اس کے دل کے اندر نہیں، وہ پورے خرچہ کر دے گا اندیشہ ہے، تو بھی 25 سال کی عمر میں مال حوالے کر دینا چاہیے، اس لیے کہ 25 سال کی عمر ایسی ہے کہ اس میں انسان دادا بن سکتا ہے۔ بالغ ہونے کی جو بچوں کی، لڑکوں کی عمر ہے وہ کم سے کم 12 سال ہے، 12 سال کی عمر میں اگر غسل کی ضرورت پڑ جائے تو بالغ ہو جاتا ہے انسان۔ اب 12 سال میں بالغ ہو گیا اور بالغ ہوتے ہی نکاح ہو جائے، بچے کی ولادت کم سے کم 6 مہینے میں ہو سکتی ہے، تو 12.5 سال کی عمر میں باپ بن جائے گا۔ پھر اس کا بچہ بھی 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا اور اس کی شادی ہو گئی 12 سال کی عمر میں، 6 مہینے میں اس کے بچہ ہو گیا، 24-25 سال میں یہ دادا بن جائے گا۔ تو دادا، یہ عمر ایسی ہے دادا ہونے کی کہ کچھ نہ کچھ شعور تو جب دادا بن جاتا آ ہی جاتا ہے۔ تو فقہا نے ایک عمر متعین کر دی کہ 25 سال کی عمر ہو جائے پھر مال اس کے حوالے کر دو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، اور یتیموں کے مال کو اسراف اور فضول خرچی کے ساتھ خوب زیادہ خرچ نہ کر دو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اب یتیم ہیں، ان کا مال بھی پاس میں ہے، تو شریعت یہ تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو ان کے مال سے ان کی ضرورت پوری کر دو، لیکن اب ضرورت پوری کرنے میں ایسا اسراف سے ان کی ضرورت پوری نہ کی جائے
کہ چند دن میں ہی ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے سارا مال ختم ہو جائے ان کا، بلکہ اتنا اس حساب سے خرچ ہونا چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کے پاس کچھ مال بچ جائے تاکہ مال حوالے کیا جا سکے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ پھر مسئلہ بیان فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں تو وہ یتیم کے مال میں سے خود بھی کچھ لے سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی پرورش کر رہا ہے انسان اجرت کے طور پر، یا ایک کام کر رہا ہے تو کچھ ان سے لے لیا ان کے مال میں سے، تو اس کے لیے ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ اگر مالدار ہے تب تو اس کو نہیں لینا چاہیے، خود اللہ نے اس کو نوازا ہے، اپنا مال خود استعمال کرے، بلکہ بہتر تو یہ اپنے ہی سے کھلائے اس کو، یتیم کو، یتیم کا مال پوری حفاظت سے رکھا رہے، ورنہ اگر چاہے تو یتیم کو یتیم کے مال سے کھلائے، لیکن اپنی ذات کے لیے اپنا مال استعمال کرے۔ ومن کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، اگر سرپرستی کرنے والا، یتیم کو دیکھ ریکھ کرنے والا وہ خود غریب ہے، فقیر ہے، تو وہ پھر یتیم کے مال سے اپنی محنتانہ لے سکتا ہے، لیکن مناسب طریقے پر، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ لینے لگے، ہر مہینے اتنا زیادہ باندھ لے کہ وہ بالغ ہوتے تو سب ختم ہو جائے اس کے پاس۔ ایک مناسب مقدار میں یتیم کے مال سے اپنی اجرت لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور جب وہ یتیم بالغ ہو جائیں تم ان کو ان کا مال جب حوالے کرنے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بھی بنا لیا کرو۔ یعنی پورا ہمارا خاندانی نظام، سماجی نظام کیسا ہونا چاہیے، دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، جس کو کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا، قیامت تک کے لیے نازل کیا۔ اس سے ان احکامات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب تم مال حوالے کر رہے ہو تو پھر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اصل تو اللہ حساب لینے والا ہے۔ گڑبڑی کی ہوگی کچھ، ہو سکتا ہے گواہ بنانے میں تم نے کہا بھئی اتنا مال ان کے وارث چھوڑ کر گئے تھے، ان کے ابا، اور اتنا ان کے حصے میں آیا، یہ ہم دے رہے ہیں، کچھ لوگ، دو لوگوں کا گواہ بنا لیا، ان کے سامنے دے دیا، لیکن اس میں اندر اندر کتنی گڑبڑی کی نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اصل حساب و کتاب لینے والا تو اللہ ہے، اور قیامت میں سب کا لے گا۔ اس لیے بہت انصاف کے ساتھ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو۔ گواہ بنانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بعد میں کوئی جھگڑا اور فساد نہ ہو۔ مال ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت سے غلط راستوں میں لے جاتی۔ ابھی تو یتیم بچہ چھوٹا ہے، معلومات 10-20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد اس نے کہا کہ میرے ابا تو اتنا مال چھوڑ کر گئے تھے اور انہوں نے ہمیں کم دیا، وہ کہہ رہے نہیں ہم نے تو تمہیں اتنا دیا تھا۔ اب وہ کہیں نہ بھی کہے، کبھی دل میں بات آنے لگے، کبھی دوسری جگہ کسی سے کہہ دیا، تو اس لیے فرمایا گواہ بنا لو، تاکہ کبھی بعد میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو یہ گواہ گواہی دے سکے کہ کتنا مال حوالے کیا تھا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارثین میں لڑکے بھی ہوں، لڑکیاں بھی ہوں، مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، تو دونوں کو حصہ ملے گا۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں جب نہ یتیموں کا کوئی حق سمجھا جاتا تھا، نہ عورتوں کا کوئی حق سمجھا جاتا تھا۔ فرمایا کہ جتنے مرد اور عورتیں، ابھی تو یتیموں کے بارے میں آیات آئیں، اب فرمایا کہ مرنے والے کے بچے بچیاں دونوں کو حصہ ملے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو بھی حصہ ملے گا جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، کسی کا انتقال ہو جائے، جو مال بچا ہے اس میں مردوں کو بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ اب ہمارے یہاں ابھی تک تو ہندوؤں کے ہاں عورتوں کا کوئی حصہ تھا ہی نہیں، اب عورتوں کو انہوں نے بھی دے دیا، لیکن سب چیزوں میں نہیں دیا، چند چیزوں میں عورتوں کو بھی، اس لیے کہ ان کا اپنا قانون ہے، انسانوں کا بنا، جب چاہے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے تبدیلی کر دی اپنے مذہب میں کہ عورتوں کو بھی ملے گا۔
اب مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، قانون بنا رہے ہیں، اب ایک جگہ بن بھی گیا ایک صوبے میں کہ مردوں اور عورتوں کو برابر حصہ ملے گا. یعنی ایک وقت تو یہ تھا دیتے ہی نہیں تھے عورتوں کو، اور اب کہہ رہے ہیں دونوں کو برابر ملے گا. کل اور زیادہ دماغ خراب ہو گئے، عورتوں کو سب ملے گا، مردوں کو کچھ نہیں ملے گا، مرد تو کمائی لیتا ہے جا کر. اسلام نے اعتدال سکھایا ہے. عورتوں کے اوپر کوئی مالی ذمہ داری نہیں رکھی، کوئی بھی مالی ذمہ داری، ساری ذمہ داریاں مردوں پر ہیں. اس کے باوجود اسلام کہتا ہے کہ عورتوں کو بھی حق دو. خیر ابھی اگلی آیات میں، جو اگلے صفحے میں آیات آ رہی ہے، اس میں تفصیل سے وراثت کا پورا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سارے حصے داروں کا حصہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کس کا انتقال ہوا، اس کے وارثین میں کون کون ہے، کس کو کتنا ملے گا. تو فرمایا عورتوں کا بھی حصہ ہے. مما قل منہ او کثر، چھوڑنے والا اس نے چاہے تھوڑا سا مال چھوڑا ہو یا زیادہ مال چھوڑا ہو. کسی کا انتقال ہوا، وہ جن جن چیزوں کا مالک تھا، چاہے وہ تھوڑی سی چیزیں ہوں یا زیادہ چیزیں ہوں، وہ سب وراثت میں تقسیم ہوں گی. اور وراثت میں جو مرنے والے کے رشتہ داروں کو جن کا حصہ آگے آ رہا ہے متعین کیا شریعت نے، وہ مرد ہوں عورتیں ہوں، سب کو ملے گا حصہ. نصیبا مفروضہ، یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اب یہ بات ایک اخلاق کی بھی سکھائی قرآن نے کہ جس وقت مال وراثت کسی کا انتقال ہو گیا، اب وارثین سب بیٹھے ہیں اور اپنا مال تقسیم کر رہے ہیں. اتنے تقسیم کے دوران کوئی ایسا رشتہ دار گھر میں آ گیا جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن تقسیم کے وقت آ گیا، اب سب کو مل رہا ہے کہ بھئی تم اتنا لے لو، تم اتنا لے لو، تم اتنا لے لو. وہ بیٹھا ہوا ہے، تو شریعت نے کہا کہ اس کو بھی کچھ دے دو. یہ دینا واجب و فرض نہیں ہے، لیکن جب وہ آ گیا ہے تقسیم کے وقت سب کو مل رہا ہے تو اس کو بھی کچھ دے دو، اس کو مایوس اور محروم نہ کرو. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور تقسیم کے وقت اگر کوئی قریبی رشتہ دار آ جائیں، یعنی وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، ایسے رشتہ دار آ جائیں، یا کوئی یتیم آ جائے، یا کوئی مسکین آ جائے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور کوئی بھلی بات کہہ دو. وہ اگر کہیں کہ ارے آپ لوگ تو اتنا زیادہ بانٹ رہے ہیں، ہمیں اتنا دیا، تو کوئی بھلی بات کہہ دو، اچھی بات کہ وہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور آپ جتنا دینا چاہتے ہیں وہ قبول کر لیں. ولیخش، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، فرماتے تھے کہ 3 آیات میں مسلمانوں نے عمل چھوڑ دیا، یعنی اس زمانے میں، تابعین کے زمانے میں. ایک یہی آیت، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ایسا کوئی رشتہ دار یا یتیم مسکین آ گیا جس کا کوئی حصہ نہیں، اس کو محروم کر دیا. یہ صرف وراثتی کی بات نہیں ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان جب بھی، ادھر چند لوگ بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ، آپ بیٹھے چائے پی رہے ہیں، کوئی فقیر آ گیا، کوئی آ گیا، اس نے آپ سے کچھ مانگ لیا، تو آپ اس وقت جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور اس مجلس میں اگر کوئی آ جائے تو اس سے بھی پوچھ لینا چاہیے. چاہے اس سے پوچھ لیا، آپ آ گئے چائے پی لیجئے پہلے. یعنی جس وقت ہم مجلس میں کوئی ایسی چیزیں دنیاوی لذت سے نفع اٹھا رہے ہوں، چیزیں استعمال کر رہے ہوں، کوئی آ جائے تو اس کو اس میں شامل کر لینا چاہیے. اگرچہ یہ شامل کرنا فرض و ضروری نہیں ہے، لیکن اخلاقی تقاضا یہ ہے. فرماتے تھے ایک آیت تو یہی ہے. دوسری آیت قرآن پاک نے فرمایا کہ کہیں جاؤ اجازت لے کر جایا کرو، بغیر اجازت کے نہیں کہ پہنچ گئے، اس پہ بھی لوگوں نے عمل چھوڑ دیا. اور تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قبیلے اور خاندان، برادریاں یہ اس لیے بنائی تھی تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، تعارف کے لیے، لیکن لوگوں نے اس کو تفاخر کا، یعنی بڑے اور چھوٹے ہونے کا ذریعہ، فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو بہت بڑے ہیں، یہ اس برادری سے تعلق ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. اسلام میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی برادری چھوٹی اور بڑی نہیں ہے. اللہ کے ہاں سب سے بڑا درجہ اس کا ہے جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، نیکی ہوگی، اللہ کے ہاں سب سے بڑا وہ ہے. برادریاں صرف اس لیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایک دوسرے کو جان سکیں. خاندان تعارف کے لیے ہیں، تفاخر کے لیے نہیں، بڑے چھوٹے ہونے کے لیے نہیں.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ سوچو کہ تمہارا انتقال ہو جاتا، یعنی جس کے پاس یتیم بچے چھوٹے ہیں پرورش کے لیے، اس کے گھر میں یتیم بھائی ہوں یا اور بھتیجے ہوں، کوئی بھی ہو، تو جس کے پاس یتیم بچے ہیں وہ یہ سوچے کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا اور میرے نابالغ چھوٹے بچے ہوتے تو میں دوسروں سے کیا توقع رکھتا کہ دوسرے لوگ میرے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں۔ کیا ظلم کا معاملہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ پسند کرتے؟ یہ پسند کرتے کہ میرے بچوں کا بھی کوئی خیال نہ رکھا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ہر انسان سوچتا کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا تو میرے بچوں کی لوگ بہتر سے بہتر دیکھ بھال کریں۔ فرمایا پھر تم بھی اگر تمہارے پاس یتیم بچے ہوں تو ان کی صحیح دیکھ ریکھ کرو، اچھی دیکھ بھال کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر وہ ان کا انتقال ہو جاتا اور وہ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے، خافوا علیہم، تو وہ ان کے اوپر ڈرتے رہتے کہیں ایسا نہ ہو میرے بچوں کے ساتھ ظلم ہو۔ تو اب فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لہٰذا تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو ان بچوں کے بارے میں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تو تم بھی ان بچوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہ کرو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب ان سے کوئی بات کہنا ہو تو اچھی اور درست بات کہا کرو۔ یہ نہیں کہ اب یتیم ہے، ان کا تو کوئی دیکھ ریکھ والا کرنے والا ہے، جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، اس سے جیسی سمجھ میں آئی اس کی پٹائی کر دی، یا جو سمجھ میں آیا ایسا مت کو۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق طریقے پر کھاتے ہیں، یتیم کے مال کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا، سب سے زیادہ ناحق کھانے کا جو سماج میں رواج ہے وہ یہی ہے کہ وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ انتقال ہو گیا باپ کا یا ماں کا، اس کی جو بھی چیز ہے، مما قل منہ او کثر، قرآن کہہ رہا بالکل چھوٹی سی چیز چھوڑ کے گئی کوئی مرنے والا انسان، وہ بھی یا بہت زیادہ چھوڑ، وہ سب وارثوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے۔ تو اب وارثین میں اگر کچھ نابالغ ہیں، اور عام طور سے جو کہ رواج ہوتا نہیں ہے فوراً تقسیم کرنے کا، وہ سارا مال مکس رہتا ہے، وہ سب استعمال کرتے رہتے ہیں، تو دوسروں کا مال ناحق کھاتے رہتے ہیں۔ پھر بعد میں جب جا کر شعور پیدا ہوتا ہے تو پھر اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان اختلافات کو حل کیسے کیا جائے۔ تو فرمایا جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں۔ اب آگ تو نہیں، ہو تو کھا رہے ہیں، کھانا ہی، لیکن یتیم کا مال ہے، یعنی یہ مال ان کو آگ تک لے جائے گا، جہنم تک لے جائے گا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ مال ان کو جہنم میں داخل کرا دے گا۔ تو یتیموں کے مال کے سلسلے میں، بچوں کے مال کے سلسلے میں ہم سب کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، چھوٹے بچے آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں ہوتے ہیں بچے، ان کو جو تحفے تحائف ملتے ہیں وہ بھی ان کا اپنا حق ہوتا ہے۔ ان بچوں کا عید میں مثال کے طور پہ عیدی ملی، بہت سے لوگ آئے بچوں کو دے دیا، بعض ماں باپ یہ کرتے بچوں سے لے کے خود دوسروں کو دے دیا، وہی دی۔ بچوں کو جو چیز ملتی ہے وہ بڑے لوگ ماں باپ بھی استعمال نہیں کر سکتے، وہ بچوں کا حق ہے۔ ہاں آپ بچوں کی ضرورت تو اس سے پوری کر سکتے ہیں، بچے کا عقیقہ ہوا، بچے نے قرآن پاک ختم کیا، اس کو تحفے تحائف ملے، وہ سب بچے کا حق ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو حفاظت سے سنبھال کے رکھیں، جب بچہ سمجھدار ہو جائے اس کے حوالے کر دیں۔ اگر مال دور ایسی چیزیں جو خراب ہونے والی ہوں، مثلا کوئی کھلونے دے گیا تو وہ تو اسی عمر میں کھیلنے والے بچے کھیل لیا، ختم کر دیا، لیکن پیسے ہیں یا اور چیزیں ہیں تو اس کو اپنے استعمال میں لانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ بچوں کا مال ہے، انہی کی ضرورت میں تو استعمال کر سکتے ہیں، بچوں کا دودھ لے آئے یا اور بچوں کی کسی ضرورت میں استعمال کر دیا، لیکن اگر خود آپ کے پاس پیسہ ہے تو بچوں کے سارے پیسے رکھے رہیے، جب وہ بڑے ہو جائیں گے ان کے کام آئے گا، آپ اپنے پیسے سے استعمال کریں، ان کی ساری ضرورتیں پوری کریے۔ تو بچوں کے مال کے سلسلے میں ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں
ان کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ بچوں کی پٹائی میں اگر انہوں نے ظلم کر دیا تو بچوں کی معافی بھی اصل میں معافی نہیں ہوتی. جیسے بچے اگر ماں باپ کو اجازت بھی دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے مال کو استعمال کر لیجئے، تو ان کی اجازت سے بھی جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ بچے شرعاً مکلف نہیں ہیں. تو بچوں کو اگر پٹائی کر دی غصے میں آ کر استاذ نے، پڑھانے والے نے، اور بچے نے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا، تو بھی معافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بچہ مکلف نہیں ہے، آخرت میں سزا ملے گی. یا دنیا میں اگر کوئی ایسا قانون ہو سزا دلانے کا تو دنیا میں بھی اس کو سزا دی جائے گی چاہے بچہ معاف کر دے، اس لیے کہ بچے کی معافی نہیں ہوتی. اس لیے بچوں کے مال کے سلسلے میں، ان کی تربیت کے سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے. اب جو آیات آگے آ رہی ہیں اصل میں دو ہی آیتیں ہیں، لیکن وراثت کا پورا قانون اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا ہے، سب کے حصے بیان فرمائے ہیں. اس میں وقت بھی لگے گا، انشاءاللہ آئندہ جب درس کا موقع ملے گا اس میں عرض کی جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو دین کی ایک ایک بات سمجھ کر اچھی طرح سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ غور کیجئے کیسا، یعنی پاک کلام اللہ کی باتیں، اور اتنی چھوٹی جس کو ہم اہمیت ہی نہ دیتے ہوں وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ پاک اس کی خوب قدر کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے.